امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیٹو نے ایران کے خلاف جنگ میں ہمیں مایوس کیا، ایران کے خلاف جنگ میں یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ایران کے معاملے پر برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسپین، اٹلی سے مایوس ہوں۔ وائٹ ہاؤس میں نیٹو سیکرٹری جنرل مارک رٹے کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ انہوں نے ترک صدر سے کہا ایران جنگ میں شامل نہ ہوں، وہ شامل نہیں ہوئے۔ صدر ایردوان ممکنہ طور پر ایران کی طرف سے شامل ہوتے، بولے ہم جیت رہے ہیں۔ ایران بہت زیادہ رعایتیں دے رہا ہے۔ ایران نے آبرہ ہرموز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ایران ہرموز سے ٹول یا انشورنس کی رقم نہیں لے گا۔ ٹرمپ کی ایران کو فنڈز دینے کی ایک بار پھر تردید، کہا ایران کو منجمد اثاثوں سے فنڈز نہیں دیے۔ ایران امریکی کسانوں سے خوراک خریدے گا، خوراک کی ادائیگی منجمد اثاثوں میں سے ہوگی۔ معاملات بہت اچھی طرح چل رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل وقائی نے کہا ہے کہ ایم او یو سے متعلق امریکہ کے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے بیانات ایرانی عوام کے عدم اعتماد کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ امریکہ کو ایم او یو کے واضح متن کے منافی تشریحات سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکہ کو اپنی ذمہ داریوں اور وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر ایران ایک اچھا اور حقیقی معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو امریکہ اس کے لیے تیار ہے۔ امید ہے ایران سوئٹزرلینڈ میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے گا، ورنہ ایران نے ایسا نہ کیا تو ٹرمپ کے پاس دیگر آپشن بھی موجود ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اعلان، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات اگلے ہفتے سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ انہیں یقین ہے کہ تکنیکی گروپ سوئٹزرلینڈ واپس جائے گا اور تکنیکی مذاکرات 29 یا 30 جون کو ہوں گے۔ کوئی ملک آبنائے ہرموز پر ٹول یا فیس کے حق میں نہیں، اس لیے ایسا نہیں ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا امریکہ ایران کے ساتھ کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا جو خلیجی اتحادیوں کی سلامتی کو کمزور کرے۔ لبنان کی صورتحال پر امریکی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیلی فوج صرف حزب اللہ کے حملوں کی وجہ سے لبنان میں ہے۔ اسرائیل لبنان کے کسی علاقے پر قبضے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ امید ہے لبنانی مسلح افواج اور حکومت اپنا ملک محفوظ رکھنے کے قابل ہو جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا ٹیلی فون۔ امیر قطر کی وزیر اعظم کو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد۔ شہباز شریف کی قیادت کو سراہا۔ اعلامیے کے مطابق گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کامیابی فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں اور قطر سمیت برادر ممالک کے اہم کردار کی بدولت ممکن ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے برگن اسٹاک میں تکنیکی سطح کے مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار کیا اور اتفاق کیا کہ مثبت پیش رفت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ مذاکرات کامیاب ہو سکیں۔ اسرائیل کی امریکہ سے تل ابیب ایئرپورٹ خالی کرنے کی درخواست۔ اسرائیل کے مرکزی ایئرپورٹ بن گورین سے ایندھن بردار جہاز ہٹانے کی بھی درخواست۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حکام کے درمیان طیاروں کی منتقلی پر سفارتکاری جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر کے معاملے پر وزیر دفاع کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزراء کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ آزاد کشمیر کے معاملے کے حل کے لیے مولانا فضل الرحمان کو سیاسی سپیس دینے کی حمایت۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا آزاد کشمیر کے معاملے پر وفاقی وزیر کے بیانات نے آگ کو مزید بھڑکایا۔ وہ وزیر آج بھی معافی مانگنے کو تیار نہیں۔ ایسا وزیر کابینہ میں موجود کیوں ہے جو راولاکوٹ کے کشمیریوں کو کشمیری نہ سمجھے؟ ایک وزیر نے کہا تھا کہ ہم 12 نشستیں جیب میں لے کر آتے ہیں۔ بلاول کا اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا بھی مطالبہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بلاول بھٹو کی تنقید پر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے اور میں ان کی تنقید کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن میں اپنے نقطہ نظر پر قائم ہوں۔ مہاجرین کی نشستوں پر سیاست ہو رہی ہے۔ سیاستدان کشمیر میں الیکشن کی وجہ سے جنگ میں قربانی دینے والوں کی توہین کر رہے ہیں۔ میری پارٹی اگر مجھے شٹ اپ کال دے گی تو میں شٹ اپ ہو جاؤں گا۔ حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ان مسائل کا حل نکل سکتا ہے یا نہیں۔ جیو نیوز کے پروگرامات شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔
निजी जायदाद पर मोबाइल फ़ोन और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी टावर्स लगाने के लिए मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहिदा बुनियादी शर्त होगी। वजारत कानून का एलामिया जारी है। एलामिया के मुताबिक टेलीकम्युनिकेशन तंजीम नौ तरमीमी बिल 2026 पर कमेटी की अबूरी रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि निजी फर्द या इदारे की जायदाद तक रसाई मालिक की मर्जी के बगैर नहीं होगी। कानून का इत्तलाक अवामी इदारों, वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतों पर होगा। ज़मीन के ऊपर और ज़ेर ज़मीन टेलीकॉम ढांचे और राइट ऑफ वे के मामलात में वाज़ेह फ़र्क रखा जाएगा। इत्तलाक निजी रिहायशी सोसाइटीज़ पर वाज़ेह तौर पर करने की सिफारिश भी की गई है। लाइसेंस याफ्ता इदारे और सोसाइटीज़ में तनाज़े की सूरत में मामला हुकूमत को भेजा जाएगा। हुकूमत तनाज़े का फैसला 45 दिन के अंदर कानून के मुताबिक करने की पाबंद होगी। हुकूमती फैसले से मुतासरा शख्स टेलीकम्युनिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकेगा। ट्रिब्यूनल का फैसला हतमी होगा। रिपोर्ट में जुर्माने की रकम का दोबारा जायजा लेने की भी सिफारिश। वजारत कानून का कहना है कि तरमीमी बिल का मुसवदा 1 हफ्ते के अंदर हतमी शक्ल देकर मजीद गौर के लिए पेश किया जाएगा। निजी जायदाद मालिक की